عمران خان نے ٹھیک کہا تھا اور شوکت طرین نے جا کے میسج دیا تھا کہ یہ رجیم چینج بڑی خطرناک ہوگی، معیشت تباہ ہو جائے گی. ہو گئی نا معیشت تباہ. اب آپ اس کو کتنا تباہ کرنا ہے؟ اس کو سری لنکا بنانا چاہتے ہیں؟ اس کو روکیں یہیں پر. وہ مرکز میں اس کی حکومت رہے اپنا. شہباز شریف صاحب کی اگر وہ رکھ سکتے ہیں، کوئی وہ اپنا آؤٹ آف دی وے نہ جائیں وہ اپنا انہیں گرانے کے لیے. اور کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طرح کا کوئی تو انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنی ہی پڑے گی. اور میرا خیال ہے پس پردہ کوئی بات چیت ہو رہی ہوگی، چند دن میں پتہ چل جائے گا. تو یہ اس طرح اگر یعنی وہ خرید کے لوگوں کو اور بن جاتے، خرید کے ہی بنے گا نا، اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے. ٹھیک. تو وہ پھر باہر پنجاب اسمبلی کی اگر ہجوم جمع ہو گیا، یہ شہر میں فساد ہو گیا، یا ملک بھر میں مظاہرے شروع ہو گیا، تو اکنامک میلٹ ڈاؤن تو یقینی ہو جائے گا. پھر سری لنکا بننے سے کیسے روکیں گے ملک کو؟ تو جن لوگوں میں یہ جو اس کو روک سکتے ہیں انہیں روکنا چاہیے. زرداری صاحب جیسے لوگوں کو اس طرح کی کھلی چھٹی نہیں ہونی چاہیے. صحیح ہے، ٹھیک ہے. لیکن ہارون صاحب، موجودہ سیاسی صورتحال کے پیش نظر جو مفتاح اسماعیل صاحب باتیں کر رہے ہیں ڈالر کو لے کر، وہ بڑی عجیب و غریب سی ہیں. کیا واقعی سیاسی صورتحال کا کوئی عمل دخل ہے پاکستان کے روپے میں ڈی ویلیو ہونے میں؟ وہ تو عرض تو میں نے کر دیا، اب اس پہ اور کیا عرض کروں کہ مفتاح صاحب تو چیزوں کو سمجھتے ہی نہیں ہے نا. یعنی معاشی مشکل، زر مبادلہ کے ذخائر تو پہلے ہی کم ہو گئے تھے. مستقل طور پہ ملک قرض پہ چل رہا ہے، اور جب قرض پہ چلے گا تو ظاہر ہے آپ کی کرنسی ڈی ویلیو ہوتی جائے گی. پچھلے سال بھی تھا، خسارہ تھا، اور مستقل خسارہ ہی رہا ہے. پچھلے 10-15 سال میں تو اتنے قرض لیے گئے ہیں 14 سال میں، جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے. تو مفتاح صاحب ادھوری بات کرتے ہیں، وہ اس منصب کے اہل نہیں ہیں. یہ جو اپنا مرکز سے دور دراز جگہ سے چلانے کی کوشش ہے نا، وزارتوں کو اور وزارت عظمیٰ کو اور وزارت اعلیٰ کو، یہ ہمیشہ ناکام رہی ہے. جنیجو والے تجربے کے بعد یہ سمجھ جانا چاہیے تھا کہ اس طرح کے بندوبست نہیں چلتے. دیکھیے نا، وہ نواز شریف صاحب وہاں سے اسحاق ڈار صاحب جو ہیں، وہ ان کے ہاتھ میں لگام ہے، وہ حکم صادر کرتے ہیں. مفتاح صاحب بیچارے شریف آدمی ہیں ویسے، لیکن یہ ہے کہ ان کے بس کا تھوڑی ہے وزارت چلانا. یا یہ دو چیزوں کو سمجھنا ہوتا ہے، سیاست کو بھی سمجھنا ہوتا ہے، معیشت کو بھی سمجھنا ہوتا ہے. انہیں تو معیشت کا بھی پورا ادراک نہیں ہے، تو سیاست کو تو وہ سرے سے ہی نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے. لیکن ہارون صاحب، چونکہ وہ اس وقت خزانہ کے معاملات کو دیکھ رہے ہیں، اس لیے ان کے باتوں کو سنجیدہ ہمیں لینا پڑتا ہے کہ وہ کیا باتیں کرتے ہیں. وہ امپیکٹ کرتی ہیں پوری دنیا کے اندر کہ پاکستان کا وزیر خزانہ کیا بات کرتا ہے. وہ کہتے ہیں عمران خان صاحب کو اگر ہم نہ ہٹاتے تو پھر ملک دیوالیہ ہو جاتا، اور IMF کی شرائط اس لیے مان رہے ہیں کیونکہ عمران خان کی گورنمنٹ نے یہ معاہدہ توڑا تھا. نہیں تو یہ کیا بات ہوئی؟ یعنی معاہدہ چونکہ انہوں نے توڑا تھا اس لیے مانیں گے؟ یہ میری سمجھ سے باہر ہے. اور حکومت ان کی گئی تو افراتفری پیدا ہوئی نا، زیادہ ہو گئی. یعنی افراتفری پہلے بھی تھی، تو اگر وہ نہ جاتی تو افراتفری نہ ہوتی. مفتاح صاحب کو ان چیزوں کا فہم نہیں ہے. ٹھیک ہے. درآمدات اور برآمدات کے حوالے سے ہارون صاحب مزید کتنی سختیاں کرنی پڑیں گی؟ ابھی ان کا کلیم تو یہی ہے کہ ہم نے بہت حد تک درآمدات کو کم کرنے کی کوشش کی ہے، آئندہ بھی کریں گے. اور ڈیزل کے حوالے سے بھی انہوں نے باتیں کی ہیں کہ کتنے دن کا. یہ بات صحیح ہے، انہوں نے کوشش کی ہے، لیکن کچھ اور درآمدات کم کرنے ہوگی. $7-8 بلین کی درآمدات کم کرنی ہوگی. اس سے اکنامک گروتھ تو رک جائے گی، لیکن پھر آپ کے دیوالیہ ہونے کا خطرہ بھی نہیں رہے گا. وقتی طور پہ یہ کرنا ہوگا. گاڑیاں جو ہیں تو کیا ضرورت ہے جی قیمتی گاڑیوں کی؟ اور موبائل جو آ رہے ہیں بڑے 3-3 لاکھ روپے کا ایک موبائل ہے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ اور بہت سی چیزیں ہیں. اور راشننگ کرنی ہوگی. سری لنکا میں آخر یہی ہوا نا، پیٹرول کی راشننگ ہوئی، تو ابھی سے کر دیں. صحیح. یعنی پبلک ٹرانسپورٹ، ٹرین تو نہیں بند کر سکتے آپ، بسوں کو تو نہیں بند کر سکتے، لوگوں کو آنا جانا ہے. لیکن کاریں جو اتنی دوڑ رہی ہیں سڑکوں پہ، تو ان کی کچھ محدود کر دیں. دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے. جب دیکھیے بر صغیر میں راشننگ نہیں ہوئی تھی سیکنڈ ورلڈ وار میں، اور لیکن برطانیہ میں تھی. انڈوں کی بھی، ڈبل روٹی کی بھی راشننگ کرتی تھی. جیسے حالات ہوتے ہیں ویسے اقدامات کرنا پڑتے ہیں. آج اگر آپ احتیاط کریں گے تو کل معاملات بہتر ہو جائیں گے. بیگم لارڈ ماؤنٹ بیٹن آئی وہاں سے، برطانیہ سے، اور جب ہندوستان پہنچی تو اپنا وائسرائے ہاؤس میں پہنچی تو انہوں نے دیکھا کہ بڑی صاف ستھری پلیٹ میں ایک چکن کا ٹکڑا رکھ کے، ظاہر ہے اس وقت یہ برائلر چکن تو ہوتا نہیں تھا، وہ اپنا دیسی مرغ ہوتے تھے، وہ اپنا ٹکڑا لے کے ایک بریسٹ پیس وہ لے کے جا رہا ہے ملازم. تو اس نے پوچھا، اپنا مسز لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے پوچھا کہاں لے کے جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کتے کو ڈالنے کے لیے جا رہے. تو انہوں نے کہا کتا کیا مطلب؟ وہ اتنی بھوکی بیچاری وہاں سے آئی تھی.
تو اس نے وہ فٹافٹ اس سے ہاتھ سے پلیٹ لے کے تو وہ کھا لیا. اچھا دیکھیے نا, انہوں نے یہاں نہیں کی راشننگ اس لیے کہ یہاں اناج موجود تھا, یہاں گوشت بھی موجود تھا, یہاں سبزیاں اور دالیں بھی موجود تھیں. وہ برطانیہ میں کر دی, ٹھیک ہے, کیونکہ اس سے پہلے وہ تو یہ تجربہ کر چکے تھے کہ یہاں کچھ پابندیاں لی تو بنگال میں قحط پڑ گیا اور ہزاروں آدمی مر گئے, شاید لاکھوں مر گئے تھے. تو ضرورت کے مطابق اقدامات کرنا پڑتے ہیں, تھوڑی سی سختی جھیل کر. روزہ بھی آدمی رکھتا ہے نا تو کھانا نہیں کھاتا ہے, جی چائے نہیں پیتا ہے, پانی نہیں پیتا ہے, تو وہ کیا مر جاتے ہیں. جو لوگ مجبور ہیں انہیں اجازت ہے کہ وہ نہ رکھیں, جو بوڑھے ہیں, بیمار ہیں, سفر میں ہیں, کوئی یعنی جو قوانین قدرت ہے انہیں آپ ملحوظ رکھیں, اس کے دائرہ کار میں رہیں, اور بعد از وقت اقدامات کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اس وقت کریں جس چیز کی جہاں جتنی بچت ہو سکتی ہے. مطلب فرض کیجئے پٹرول جو ہے وہ بچایا جا سکتا ہے جو سرکاری افسروں کو ملتا ہے, کوئی اور مراعات, یہ تو مراعات دینے پہ تلے ہوئے ہیں کہ 120 ارب روپے دے دیں الیکشن جیتنے کے لیے, بجلی سستی کر دیں. فوج میں جہاں کوئی بچت ہو, فوج ہمیشہ اس کے لیے ویسے تیار رہتی ہے, ان پہ زیادہ دباؤ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی اس کام کے لیے. ان سے کہیں کہ 3 مہینے کے لیے کام کر دیں, کوئی شوگر کی, کوئی دالوں کی کنزمپشن, یہ وہ چیزیں کم کر دیں اگر وہ کر سکتے ہوئے. یہ نہیں ہے کہ ویسے یہ بھی نہیں ہے کہ صرف فوج ہی اثار کرے باقی نہ کریں, سب لوگوں کو اثار کرنا چاہیے. ہر شخص کو جس کے پاس کتنے بھی روپے کیوں نہ ہو اسراف سے ہاتھ روک لینا چاہیے, ٹھیک ہے. بہت سے اقدامات تجویز کیے جا سکتے ہیں. یہ اس وقت یہ اس میں تفصیل میں جانے سے وقت ضائع ہوگا, اصل موضوع سے ہم ہٹ جائیں گے. بے شمار چیزیں ہو سکتی ہیں, بچت ہو سکتی ہے, اسراف کو روکا جا سکتا ہے. دکانیں جو ہیں وہ 9 بجے کی بجائے بھی 8 بجے بند کرنی پڑے. سب قربانی دیں گے تو ملک بچ جائے گا, ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی. پھر اس کے بعد اپنے معمولات پہ آپ لوٹ آئیں. اس وقت تو اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, دوست ممالک کا تعاون ہارون صاحب کتنا کارگر ثابت ہو سکتا ہے پاکستان کی معیشت کے لیے, جس کا ذکر مفتاح اسماعیل صاحب نے بھی کیا؟ نہیں ہو سکتا ہے, لیکن آپ کیوں ہر وقت بھیک مانگتے ہیں؟ کبھی اپنے پاؤں پہ بھی کھڑے ہو کے دکھائیں. یہ کیا کام ہے جی, ہر وقت بھیک مانگنا, ہر وقت دوست ملکوں سے. دوست ملکوں کے اپنے مسائل ہیں. مور اوور یہ خارجی تعلقات آج کی دنیا میں پہلے بھی ہوتے تھے, قومی تعلقات مفادات پہ ہوتے ہیں, لیکن کچھ نہ کچھ پچھلی نسلوں میں کچھ رومانٹسزم تھا, کچھ لحاظ مربت تھی, کچھ شاہ فیصل جیسے لوگ تھے جنہیں کہا جاتا کہ امریکہ نے قتل کرا دیا تھا. اب وہ یہ دنیا وہ نہیں رہی ہے. آپ ویسے تو آپ یوکرین کی جنگ بند کرا دیں تو ساری دنیا کے مسائل آدھے تو اسی دن حل ہونے شروع ہو جائیں گے. فیول کی قیمت گرنا شروع ہو جائے گی, گندم کی قیمت گرنا شروع ہو جائے گی. لیکن یہ سب لوگ اپنے مفادات کے لیے جیتے ہیں. دنیا میں یہ کسی سے رعایت کی توقع رکھنا یہ احمقوں کا شیوا ہے. تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے, ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. جتنے آپ کمزور ہوتے جائیں گے اتنے لوگ آپ کے سر پہ سوار ہوتے چلے جائیں گے. آج آپ کے پاس ہوتا کچھ زر مبادلہ کے ذخائر ہوتے, $20 بلین بھی ہوتے فرض کیجئے, 16-15 بھی ہوتے جیسے کہ عمران خان کے زمانے میں تھے, تو آپ $1-2 بلین اگر بازار میں ڈال دیتے تو ڈالر کی قیمت کچھ نہ کچھ قابو میں آ جاتی. ایمرجنسی میں اس طرح کے اقدامات کرنا پڑتے ہیں. دوست ملکوں سے مدد نہیں مانگنی چاہیے اس وقت, اور اگر مانگے تو خاموشی سے کرنی چاہیے.